اور اس سے ایمان کا علم ہوتا ہے کہ دیکھو جہاں تک ہمیں الفاظ کا معنی معلوم تھا تو ہم نے اس پر بھی ایمان لائے، جہاں پر ہمیں کسی لفظ کا معنی معلوم نہیں تھا لیکن وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس پر بھی کیا کر لیا، ہم نے ایمان لیا ہے۔ اور متشابہات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا یہ عمل ذکر کیا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ ہم ایمان لے آئیں اس پر، وہ زیادہ کھود کھرید میں نہیں پڑتے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ لیکن ضمنی طور پر بعض علماء کرام نے، بعض صحابہ کرام، تابعین وغیرہ نے اس کا معنی، یاسین کا معنی بیان کیا ہے، وہ اس طرح کہ یاسین یا سید البشر، کیونکہ اگلی آیت ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا سید البشر یعنی آپ علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ دلیل کیوں کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی کہا کہ انک لمن المرسلین۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا، یہ قرآن کا نام ہے، یاسین قرآن کا نام ہے۔ اور بعض حضرات نے یاسین کہا ہے یا انسان کا مخفف ہے، اور انسان سے انسان کامل مراد ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تیسرا ڈائریکٹ جو حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سمانی فی القرآن سبعۃ اسماء، کہ مجھے قرآن مجید میں 7 نام دیے گئے، 7 ناموں سے پکارا گیا، اس میں محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، عبداللہ، یہ 7 نام ہیں۔ تو یاسین بھی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے قول ہو گئے؟ پہلا قول یاسین سے مراد یا سید البشر، دوسرا قول یہ قرآن کا نام ہے، تیسرا قول یا انسان مراد ہے یاسین سے، یا انیسین کا مخفف ہے، اور لغت بنی تے کے اندر یا انسان کو یاسین کہا جاتا ہے۔ 3 قول ہو گئے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ 4 اقوال ہیں، یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔